تو جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیلنسڈ قوم بنایا ہے، ایک امت وسط بنایا ہے جو کسی انتہا کی طرف نہیں جاتی۔ اور دوسرا اسی طرح معاملہ کہ آپ دنیا کی فکر بھی کریں، دین کی فکر بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا، جو آپ کی محبوب ترین دعاؤں میں سے ایک دعا، جو آپ طواف کے وقت رکن یمانی سے حجر اسود تک مانگتے تھے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ بتائیے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا، اے میرے رب، آتنا، مجھے عطا کر دیجیے، پھر دنیا میں عطا کر دیجیے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی عطا کر دیجیے، حسنہ، دونوں جگہوں پہ اچھائیاں عطا کر دیجیے، بھلائیاں عطا کر دیجیے، برکتیں عطا کر دیجیے۔ پہلے دنیا مانگی، کیونکہ یہ دنیا ہی ایکچولی آخرت کی کھیتی ہے نا۔ اس دنیا میں اگر انسان کو فقر فاقہ نہ ہو، اس دنیا میں اگر انسان کو خود کفالت ہو، اس دنیا میں انسان کو اگر کسی کے آگے اپنی ضروریات کے لیے جھکنا نہ پڑے، محتاجگی نہ ہو، تو پھر ایک اچھا مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اچھے سے اچھے طریقے سے گزارے گا۔ تو اسلام ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ہم دنیا کی طرف نہ جائیں، دنیا کی طرف بھی جائیے، کیونکہ دنیا کو کس نے لیڈ کرنا ہے، دنیا میں کس نے آگے بڑھنا ہے، دنیا کے لوگوں کو کس نے راستہ دکھانا ہے؟ مسلمانوں نے راستہ دکھانا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لوگوں کو دوسروں کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کے لوگوں کو ٹریفک کے اصول سکھائے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کے لوگوں کو صفائی ستھرائی سے رہنا سکھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم بھول گئے، آج نہ آپ کو ہماری صفائی ستھرائی ملے گی، نہ آپ کو ہمارے ٹریفک کا نظام ملے گا، نہ ہماری ایک دوسرے کے حقوق ملیں گے کہ بھائی جو پہلے لائن میں ہے پہلے اس کا حق ہے، میں بعد میں آؤں گا کیونکہ آپ پہلے آئیں، میں کیوں لائن توڑ کے بیچ میں سے گھسوں؟ نہیں، میں گھس جاؤں گا، کیونکہ ہم اپنا سبق بھول گئے، ہم بیلنس نیشن نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے ہو۔ ہم دنیا میں تو پیچھے ہو ہی گئے، ہم آخرت میں بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے ایک امت وسط کے طور پہ زندگی گزارنی ہے، تم نے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تم نے دین کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال کے ذریعے جنت کا راستہ دکھایا، اللہ نے کسی کو علم کے ذریعے جنت کے راستے دکھائے، اللہ نے کسی کو لوگوں کی خدمت کر کے جنت کا راستہ دکھایا، اللہ نے کسی کو جانوروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جنت کا راستہ دکھایا۔ یہ روایات آپ سنتے ہیں، حدیث آپ سنتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی گزاریں تو اس انداز سے گزاریں کہ دنیا میں بھی ایکٹیو ہوں اور آخرت کے ایک معاملے میں بھی ایکٹیو ہوں۔ دنیا کے لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں یعنی حقوق العباد، اور آخرت کے لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کے حقوق بھی یعنی حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔